بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں سب لوگ؟ کافی لمبے عرصے کے بعد میری آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. انڈیڈ آئی واز مسنگ آل مائی یوٹیوب فیملی. میں بھی آپ لوگ تو بہت سارے چینلز دیکھتے ہیں، لیکن میرا کیتھارسس، میرا آؤٹ لیٹ میرا یہی چینل ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے چند لوگ بھی اگر آپ کے ساتھ شامل ہیں اس کنورسیشن میں، یا جو میں سوچتی ہوں میری سوچ میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو آئی آلویز انجوائے. And that is primarily the main purpose for organizing this channel کہ میں تھوڑا سا اپنا ایک فن ٹائم میرا rather I would like to say this is my me time. جب میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں اور میں اپنی ہر دل کی بات، ہاں ایگری ڈس ایگری سب کریں، پھر مجھے بس وہ سب اچھا لگتا ہے. I enjoy discussions. اچھا، اب آج کی جو ہے نا میں چھوٹی ویڈیو بناؤں گی. And the two very important points: how to live happily nowadays. آج کل جتنا پینک پھیل چکا ہے ہماری سوسائٹی میں since last especially since last 2-3 months، جو سیاست کی وجہ سے ایک میس اپ ہو گئی سچویشن. دو ماہ سے میں جہاں بھی جا رہی ہوں، میرے کچھ میرے فرینڈ سرکل میں اور فیملی سرکل میں، کولیگس سرکل میں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو اچانک سے جب بات شروع ہوتی ہے تو پالیٹکس پہ آ جاتی ہے. ویدر یو وش اور ناٹ، یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا کنورسیشن. اینڈ واٹ ہیپنس کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کون اس وقت کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، اور آپ اپنی خوب رائے دیتے ہیں اور یہیں سے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے آنیسٹلی میں نے اپنی فیملی میں بھی اور اپنے فرینڈس میں بھی اچھے خاصی کولڈ وارز دیکھی ہیں اور اچھے خاصے فائر ورکس بھی دیکھے ہیں. ہاٹ اینڈ کولڈ بوتھ وارز اور فائر ورکس، اچھا خاصا لڑائی جھگڑا اونلی بیکاز آف دیز پارٹیز. تو میرا پہلا پوائنٹ آج یہ ہے، فار گاڈ سے اپنے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیں. اپنی فرینڈس، اپنے کولیگس، اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتوں کو زیادہ امپورٹنس دیں کیونکہ وہ اس قابل ہیں. اور سیاسی وابستگیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. سیاسی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں، پرابلم 70 ایئرس سے ہیں اور مورلیس کبھی کم زیادہ واٹ ایور. میری کسی بھی پارٹی سے وابستگی ہے، یہ میرا حق ہے، لیکن میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو کنونس کروں، فورس کروں اور زبردستی امپوز کروں اپنا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو سیاسی وابستگی ہیں، دے شوڈ نیور انسائٹ اینی سارٹ آف رفٹ بٹوین دا ریلیشنس. ہم ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایمیکیبل سی ڈسکشن ہوتی ہے، دونوں پارٹیز کلیکٹیو آرگیومنٹ کرنا چاہتے ہیں مزے سے، جیسے میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، ڈونٹ اسٹارٹ این آرگیومنٹ. مے بی وہ اسٹارٹ ہمیشہ محبت سے ہی ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ کی پارٹی یہ میں، لیکن الٹیمیٹلی اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اینڈ پہ گڑبڑی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری اتنی وہ نا پولیٹیکلی ہم لوگ کی نرچرنگ نہیں ہوئی، ہم لوگ کی ہمارا کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے کہ ہم اپنے ویوز کو اون جو کر رہے ہیں ہم دوسروں کو بھی اون کریں اور اسے یہ حق دیں کہ اگر اس کا کوئی یعنی جیسے سپوز جسٹ بائی دا وے میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور ایگزامپل اپنی ہی دینی چاہیے. سپوز میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ان کی بہت ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، تو بٹ آئی ایم ناٹ اے بلائنڈ فالوور آف پی ٹی آئی. مجھے پی ٹی آئی کی بہت ساری باتیں بہت بری بھی لگتی ہیں، لیکن مجھے ان کی زیادہ باتیں اچھی لگتی ہیں یا ان کی کوئی بیسک بات اچھی لگتی ہے. اور اگر میں نے کیا سنا کسی سے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اچھی کریکٹر کی نہیں ہے. دس واز ریڈیکولس. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ پارٹی کی وابستگی کی بیس پہ کسی انسان کی ساری عمر کی کمائی، اس کی عزت، اس کی فیم، اس کی آنر، اس کی ایک سوسائٹی میں ایک اسٹینڈرڈ لیونگ، سارا آپ کیسے اسٹیک پہ کر سکتے ہیں؟ جسٹ اس لیے کہ جی وہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ تو ناچ گانے کے شوقین ہیں اور یہ لوز کیریکٹر کے دس اینڈ دیٹ.
دس از ربش. پلیز گیٹ آؤٹ آف آل دیز تھنگس. یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ سارے لوگ ساری جگہ نہیں ایک جیسے ہوتے نا. تو لائک وائز اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون میں سارے ہی کرپٹ ہیں، تو یہ بھی ایکولی رانگ ہے. دا سیم وے کہ اگر کوئی نونی ہے تو وہ کرپشن زدہ ہے. ناٹ ایٹ آل. تو ہر جگہ ہر جیسے لوگ ہوتے. اور لیو اینڈ لیٹ ادرس لیو، بس یہ فارمولا اپنا لیں. اور سیاست کو اگر آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ ولاگس دیکھیں، آپ اپنے ولاگس بنائیں، اور آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ کو ڈسکشن، اور جہاں پہ ذرا سا بھی اپوزیشن نظر آئے، بیٹر ٹو اسٹیپ بیک. دس از اے ویری وائز اسٹیپ ایٹ دا مومنٹ. آپ لوگ پلیز اس وقت یہ سمجھیں کہ ایک پرسکون لیونگ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کریں اور ایوائڈ کریں ڈسکشنز اباؤٹ دا پالیٹکس. تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ مت کریں اور نہ ہی پوائنٹ آؤٹ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ لائک یہ میں آپ کو انگلی دکھائی نا، یہ 3 انگلیاں جو میری طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں انگلی نہ اٹھاؤں کسی پہ بھی. تو پھر میرے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھے گی. ہاں اپنی، لیکن یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں کہ کسی کو کسی میں نہ جھجکنے کی ضرورت ہے، نہ شرمانے کی، نہ ڈرنے کی. کسی کی بھی کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی، انسیت ہو سکتی ہے، اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور کسی پرسن کو جج کرنا یہ بنتا نہیں. جو جج کرے گا یہ اس کی جہالت ہے. ٹھیک ہے؟ 1 پوائنٹ. The other point nowadays is very important. پلیز ایک دفعہ ذرا اس بات کو سوچئے کہ ہم لوگ آج کل جیسے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی، رجیم چینج، آپریشن، جتنا کچھ بھی ہوا، ہر جگہ غریب لوگوں کا تو کہیں کچھ بھی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ بیچارے تو پس ہی رہے ہیں. پہلے بھی پس رہے تھے، اب بھی پس رہے ہیں. ساری گیم کہاں کی ہے؟ ہائی سیٹ والوں کی. ٹھیک ہے؟ ساری گیم ہے پاور اتھارٹی والوں کی. دا پرسنس ہو آر سیکنگ مور اینڈ مور اتھارٹی اینڈ پاور. تو یہ ان کی گیم ہے. تو ان کے لیے بھی میرا ایک میسیج ہے، ہو ایور دیٹ مے بی. ٹھیک ہے؟ وہ کسی بھی اسٹیٹ آف لائف سے ہے، لیکن اگر وہ پاور مانگرنگ اور پاور سیکنگ کرنا چاہتا ہے اور کسی پاورفل سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گیا، نعوذ باللہ، تو دس از دا ہائی ٹائم ٹو گیٹ بیک ٹو یور روٹس. ماڈیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اسلام بھی یہی کہتا ہے نا، جتنی اونچی سیٹ ہے، جتنا اونچا رتبہ ہے، جتنا اونچا ڈیزگنیشن ہے، اتنی ہی بھاری ذمہ داری ہے، اتنی کندھے بوجھل ہونے چاہیے. ریئلائز کر کے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، انسٹیڈ آف کندھے یوں آپ کے اکڑ جائیں، گردن اکڑ جائے. نو، آپ کے کندھے اتنے جھکنے چاہیے. اس کو ریئلائز کریں کہ کتنا بوجھ آ گیا ہے، کتنے لوگوں کا کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر اب ڈپینڈ کرتے ہیں، اور آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہوگی. اگر لوگ بھوکے ہیں، اگر لوگ پریشان ہیں، اگر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، تعلیم نہیں مل رہی، روزی نہیں مل رہی، تو اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے؟ کاش خلفائے راشدین کی مثالیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بول مثال دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہتے ہیں وہ تو نبی، اور ان کو تو ہم ان کے کیسے ان کے برابر آ سکتے ہیں؟ ان کے برابر نہیں، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں. اور خلفائے راشدین نے ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا، تو ان کا دور حکومت تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو ابھی دیکھیں، ابھی یہ جو جی ابھی پرویز مشرف کی حالت بس دیکھ لیں. یہ میں نے بس ایک آپ کو اگزامپل دینی ہے ابھی موسٹ ریسنٹ. کیا رعب و دبدبہ، کیا اس شخص کی شان تھی کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا. حکومتیں الٹ پلٹ، جو چاہا اس نے کیا. الٹیمیٹ اتھارٹی اس کنٹری کی، دا موسٹ پاورفل پرسن آن دس گراؤنڈ. تو اب آپ دیکھیں اس کا حال. آپ نے دیکھا پاکستان آ گیا یا نہیں مجھے نہیں پتا، آج کل میں آنے والا ہے. لیکن اس کو جو بیماری ہوئی ہے، کیا اتنا مشکل سے اس کا نام ہے ایمیلیوڈسس. میں یہ اسپیلنگز آ رہے ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا. ایمیلیوڈسس اتنی خطرناک بیماری ہے کہ لاکھوں میں سے کسی ایک دو کو ہوتی ہے، اور اتنی عجیب سی بیماری ہے جس میں پروٹین کوئی خاص قسم کا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسکن لوز ہو جاتی ہے، ہڈیاں چھوڑ دیتی ہے اسکن، اور ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بس زندہ لاش بن جاتا ہے.
and there is no cure, no permanent treatment for this. Only جیسے SOS کہتے ہیں نا، جو تکلیف ہے اسے دور کر دیں. انسان کی زبان بھی ایون موٹی اور سوج جاتی ہے اور وہ بھی بات تک نہیں صحیح کر پاتا. تو اگر اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ساری طاقت، پیسہ اور اسٹرینتھ اور ایون امنگ اے پرٹیکولر کلاس، اس کی پاپولیرٹی، کچھ بھی اس کو نہیں بچا سکے، اس کا اینڈ جتنا خراب. تو اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمیں جتنا بڑا ڈیزگنیشن ملتا ہے، ہم ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے، یا رب کائنات ہمیں جتنی بڑی سیٹ ملی اس کی قابل بنا دے، اس کا اہل بنا دے، اور ہم سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو، میرے انڈر جو لوگ ہیں ان کو مجھ سے فائدہ ہو، مجھ سے کوئی نقصان نہ ہو. اور اللہ سے ڈر آپ کے دل میں اتنا آ جائے، ہم سب کے دل میں، کہ ہم اس سیٹ کا غلط فائدہ نہ اٹھانا چاہیں، ہم اس پاور سے ان بیلنس آف پاور نہ کریٹ کریں کہ سارا کچھ اپنے ہی ہاتھ میں. ہم اس پاور کو جو ہے نا وہ تقسیم کریں سب میں، اور اس کو اللہ کی طرف سے آپ ایک امتحان سمجھیں کہ کیا میں اس میں پورا اترتا ہوں یا نہیں، کیونکہ کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے پاور نہیں ملتی. تو جتنا ٹائم آپ کو اگر کوئی اختیارات ملے ہیں تو اس کا یوز ایسا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. تو بس پیارے پاکستانیوں، میری اتنی ہی آج درخواست ہے، جو میں بہت ساری پچھلے 2 ہفتے میں بہت ساری جگہوں پہ اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوس کے ساتھ موو کیا میں نے، تو مجھے لگا کہ ہر کوئی دلوں میں نا تھوڑے کولڈ پیچز آ چکے ہوئے، اونلی بیکاز ڈسکشنس انڈیزائرڈ ان امپورٹنٹ سارٹ آف ڈسکشنس، بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے پاس اور تھوڑی ٹاپکس ہیں، اپنی فیملی کی باتیں، پرسنل باتیں. تو پولیٹکس جہاں پہ صرف ایمبیونس ایسا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور تو ٹھیک ہے اپنی خوشی کے لیے. لیکن جہاں پہ ایک ٹسل سی اسٹارٹ ہونے لگی ہے، اسٹیپ بیک کر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹیپ بیک کر کے پیچھے ہٹ جائیں، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک رشتہ آپ کا بچ جائے گا، رشتہ. اور دوسرے بندے کو بھی ضرور خیال آ جائے گا کہ دیکھو اس نے رشتہ بچایا ہے، اس نے اپنے آپ کو خود ہی وڈرا کر لیا اس نان سینس قسم کی ڈسکشن سے. ڈسکشن سے کچھ نہیں ہونے والا، ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. اور یہ پارٹیاں تو کیا آپ کے اور میرے کہنے سے چلیں گی؟ یہ ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے اپنے لیے ہیں. جو انہوں نے کرنا ہے، جو کر رہی ہیں وہ تو کر ہی رہی ہیں. اور سیکنڈلی اگین، جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں، ہم سب کو یہ بس کسی بھی وقت کوئی بھی لمحہ ہوتا ہے. دیکھیے جیسے میں یہ سمجھتی ہوں 40 جب ہم کراس کرتے ہیں تو وہ زندگی جیسے 40 سے پہلے تک زندگی اوپر سے اوپر آگے جا رہی ہوتی ہے نا، 12 بجے تک دن اوپر جا رہا ہوتا ہے. 40 کے بعد سورج ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سورج کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ 40 کے بعد عصر کے وقت کی طرف جا رہے ہیں. مغرب کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. موت کے وقت زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ مغرب کا وقت ہوگا. جو بھی مرے گا کوئی بھی ٹائم اسے مغرب نظر آتی ہے، کہا جاتا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اب کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، جوان بچوں کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن 40+ کے بعد تو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضری کے لیے تیار رکھنا چاہیے. تو اس میں ساری ایفرٹس یہ رہنی چاہیے کہ اپنے فرائض ادا کریں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمیں بہت بڑی بڑی سیٹس اور بہت بڑی بڑی ڈیزگنیشنس ملتے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں، نہ کہ اپنی اور دولت جمع کرنے کے لیے. جو آج اگر ہم چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کے، تو پیچھے اسی دولت کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ دولت نہیں جمع کرنی. ہم نے دولت وہ جمع کرنی ہے جو ہمارے اگلی دنیا میں، ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر، بڑے بڑے محل بنے ہوں. تو اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں کچھ درس دے رہی ہوں، کچھ بھی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں 2 باتوں کا اس وقت خیال رکھیں، انشاءاللہ زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.